اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور سے ایک ظہر لطف پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک ظہر لطف پیدا کیا اور پھر ایک حیبیت زلال کی نظر سے اس ظہر کی طرف دیکھا جو حیبیت حق سے پانی پانی ہوا، جس سے کہ تمام عالم پانی سے لفزدہ ہو گیا۔ اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حیبیت کی نظر سے دیکھا تو اس پانی میں سے شرقی، گلابی، جنوبی اور شمالی 4 ہوائیں پیدا ہوئیں۔ پھر ان 4 ہواؤں کو اس پانی پر شدت کے ساتھ چلنے کا حکم ہوا، چنانچہ جب وہ 4 ہوائیں نہایت شدت سے چلنی شروع ہوئیں تو اس پانی میں تل ملے اور انتہائی جوش پیدا ہوا اور اس میں سے بے حد دھواں اٹھنا شروع ہو گیا، اور پھر وہ دھواں پانی پر سے اٹھ کر متعلق ہواؤں پر قائم ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب تمام عالم دھوئیں سے لفزہ ہو گیا تو حضور رب العزت نے اپنے جلال کی نظر سے اس دھوئیں کو ملاحظہ فرمایا جو اس وقت مزید ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور 7 حصوں پر منقسم ہو گیا۔ پہلے حصے کا شفا عظمی ہوا پانی، دوسرے حصے کا تانبا بنا اور تیسرے حصے کا لوہا بنا اور چوتھے حصے کا چاندی، 5ویں حصے کا سونا بنا اور 6 حصے کا یاقوت اور 7ویں حصے کا پورا ایک آسمان کی برابر موتی بن کر تیار ہو گیا۔ پھر مولا ذوالجلال الکریم نے اس 7ویں حصے کو حیبیت کی نظر سے دیکھا تو اس وقت حصہ اول یعنی شفا عظمی ہوا پانی کا پہلا آسمان بن کر تیار ہو گیا اور دوسرا حصہ یعنی تانبے کا دوسرا آسمان بنا اور تیسرا حصہ یعنی لوہے کا تیسرا آسمان بنا اور چاندی کا چوتھا اور سونے کا 5واں آسمان اور یاقوت کا 6واں آسمان اور سفید موتی کا 7واں آسمان، ایک آن کی آن میں 7 آسمان بن کر تیار ہو گئے، جن کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک آسمان 500 برس کی راہ کا عریض اور جسم بن کر قائم ہوا، اور تو پتہ 7 آسمان اس طرح قائم ہوئے کہ ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا راستہ خلا واقع ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور عرش سے سورج اور چاند اور ستارے پیدا فرمائے، سورج اور ستاروں سے اس دنیا کو مطمئن کیا اور ان کی گردشوں کو دن رات آشکار کر دیا تاکہ مخلوق اس کی قدرت کے معاملے کا تماشا دیکھیں، اور اتنا بڑا سورج اور چاند کی روشنی میں اس